السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا نیا پروجیکٹ ہے آلٹو VX-R 1000 cc، جس میں ہم نے 660 cc کا انجن انسٹال کرنا ہے۔ ہمیشہ ہم ویڈیو تبھی بناتے ہیں جب گاڑی کمپلیٹ ہو جائے، لیکن اس دفعہ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ جیسے جیسے گاڑی کا کام ہوتا جا رہا ہے اور جو چیزیں اس میں انسٹال ہوتی جا رہی ہے تو ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنے۔ یہ کیس سے بلیک موکو 4 فارورڈ 660 cc انجن ہے آٹو ٹرانسمیشن کے ساتھ، اور ساتھ میں اس میں ہم نے کین بس بھی لگانا ہے اور پلس ڈیجیٹل اسپیڈومیٹر بھی لگانا ہے جس میں ایوریج شو ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کرولا، ہونڈا کے انجن اور آٹو ٹرانسمیشن بھی دستیاب ہے۔ لوکیشن کچن ٹاپ IJP روڈ راولپنڈی اور شاپ کا نام ہے الکی آٹو پارٹ۔ یہ اس کے کین بس ہے جو کہ ہمارے پاس وافر مقدار میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ کین بس لگا ہوگا تبھی ڈیجیٹل اسپیڈومیٹر گاڑی میں آن ہو سکتا ہے۔ اس میں گیئر شفٹر ہم نے سوئفٹ کا زگ زیگ والا یوز کرنا ہے۔ ایک تو اس گیئر شفٹر کی لک بہت اچھی ہے اور دوسرا اس کی فٹنگ بہت زبردست طریقے سے آ جاتی ہے۔ اس میں سرکٹ لائٹر بھی لگا ہوتا ہے جسے آپ بطور سرکٹ لائٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اور بطور چارجنگ اسپاٹ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی لیور ہے، لیکن یہ سب سے اچھا اور مہنگا والا لیور ہے۔ ہمارے ہاں آلٹو 1000 cc کا اور 660 cc کا ہر قسم کا کام تسلی بخش طریقے سے کیا جاتا ہے۔ خصوصاً 660 cc کی تمام ورائٹیز انجن کی دستیاب ہے، جس میں کہ میرا بھی شامل ہے۔ انجن اس وقت ہم نے فٹ کر لیا ہے، باقاعدہ یہ اپنی جینون ماؤنٹنگ پہ بیٹھ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو ریڈیٹر ہے ہم نے وہ پرانے والا ہی یوز کیا ہوا ہے، کیونکہ اس کا اپنا ریڈیٹر بہت اچھی حالت میں تھا اور وہ تھا بھی پلاسٹک کا، اور اس کا جو جاپانی ریڈیٹر ہوتا ہے وہ بھی پلاسٹک کا ہوتا ہے، تو اس کا ہم نے نیچے والی جو ٹینکی ہے وہ تبدیل کر لی تو یہ بھی جاپانی میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے ٹائمنگ فاؤنڈیشن کے لیے ایک چھوٹی سی پلیٹ بنانی پڑتی ہے۔ اس گیئر لیور کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ایک تو یہ جینون فٹنگ پہ بیٹھ جاتا ہے، اور دوسرا اس کی جو لائٹیں ہیں یعنی PRND32L کی جو لائٹیں ہیں وہ بالکل جو میٹر ہے اس کا جاپانی RPM والا ان کے ساتھ میچ کھاتی ہے، یعنی یہاں پہ جس طرح کی لائٹیں ہیں سیم اسی طرح کی لائٹیں میٹر میں ہوتی ہے۔ اور اس کا جو D3 ہے یہ OD کا آپشن ہے، یعنی جب آپ D3 لگائیں گے تو میٹر میں اوور ڈرائیو کا آپشن آن ہو جائے گا۔ اس میں جاپانی آلٹو کا گیئر شفٹر بھی فٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی وائرنگ اس وقت مکمل طور پہ تیار ہو چکی ہے، باقاعدہ اس کے ساتھ فیوز بکس کنیکٹ ہو چکا ہے۔ اس فیوز بکس میں جو آپ کو یہ ریلے نظر آ رہی ہے، ایک ریلے فیول پمپ کے لیے، دوسری ریلے سوئچ کرنٹ کے لیے، تیسری ریلے آٹو فین کے لیے اور چوتھی ریلے سیلف کے لیے ہے۔ یعنی اس میں جتنے بھی مین چیزیں ہیں وہ سب کے سب ریلے یا فیوز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تاکہ کسی قسم کی شارٹیج کی صورت میں باقی وائرنگ محفوظ رہے۔ لیور اس میں ہم نے انسٹال کر لیا ہے، باقاعدہ یہ فٹ ہو گیا ہے، بہترین طریقے سے گیئر آگے پیچھے بھی موو کر رہے ہیں۔ اس کی وائرنگ میں کسی قسم کا کوئی جوڑ نہیں ہے، پوری کی پوری وائرنگ لا کے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دی ہے۔ اس کا AC بھی کمپیوٹر سے آن کرنا ہے۔ یہ اس کا کینسول ہے، مکمل کمپلیٹ اس کے اوپر فٹ ہو جائے گا، کوئی کٹنگ وغیرہ نہیں ہوگی، جینون طریقے سے فٹنگ آئے گی۔ اس کے اوپر یہ رنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ سلور کے علاوہ بلیک کلر میں بھی آتی ہے۔ دونوں میں سے جو بھی کلر آپ کو پسند ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے جو گیئر لیور کے ناب ہے یہ بھی مختلف سائز اور مختلف کلر میں آتے ہیں۔ گیئر لیور ناب میں جو سب سے یونیک ڈیزائن ہے وہ ایکوا کا ہے، جو کہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ اس کا بریک پیڈل باقاعدہ گیئر شفٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، یعنی اگر آپ سوئچ آن کریں گے اور بریک پیڈل پش کریں گے تبھی گیئر شفٹر آگے پیچھے موو کرے گا۔ آٹو گاڑی میں 2 ہینڈ بریک ہوتے ہیں، ایک تو اس کا جو اپنا باڈی میں لگا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہینڈ بریک ہے وہ اس کے گیئر کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، یعنی اگر آپ پارکنگ گیئر یوز کریں گے تو یہ گیئر کا ہینڈ بریک لگ جائے گا۔ گاڑی اس وقت ہماری سٹارٹ ہو چکی ہے اور بالکل سموتھ انجن کھڑا ہوا ہے، صرف گاڑی سٹارٹ ہو چکی ہے، باقی اس میں کام رہتے ہیں۔ ہمارا الیکٹریشین اس وقت انجن کو چیک کر رہا ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے۔ سب سے مین چیز اس میں اسکینر کا آن کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اسکینر آن ہوگا تبھی آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اس میں کسی بھی قسم کی خرابی کو۔ آٹو سینسر بینک 1 اور آٹو سینسر بینک 2 یعنی آکسیجن سینسر دونوں کا آن ہونا بہت ضروری ہے فیول ایوریج کے لیے۔
اگر آکسیجن سینسر خراب ہے یا آن ہی نہیں ہے گاڑی تو آپ 660 سی سی ہی چلا رہے ہوں گے، لیکن اس کا خرچہ 6 سلنڈر جیپ جتنا ہی ہو جائے گا، یعنی 8 اور 10 کلومیٹر پر لیٹر ایوریج آ جائے گی۔ ایک اچھا انجن جو ہر لحاظ سے اوکے ہو وہ 16 سے 19 کلومیٹر کی ایوریج دے سکتا ہے لوکل میں۔ اس میں ہم نے کیٹالیٹک یوز نہیں کیا کیونکہ جب کین بس انجن کے ساتھ لگا ہو یعنی اٹیچ ہو تو پھر کیٹالیٹک کنورٹر کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہتی۔ ہاں اگر کسٹمر ڈیمانڈ کرے کہ مجھے لگا کر دے دے تو پھر ہم لگا کر دے دیتے ہیں، لیکن اس کے الگ چارجز ہوتے ہیں۔ اس کے باڈی کی جتنی بھی لوڈ والی چیزیں ہیں یعنی جن سے انجن پہ لوڈ پڑ سکتا ہے وہ باقاعدہ چوک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر لائٹیں آن کریں گے تو RPM بڑھے گا، اس کے ساتھ اگر بریک پش کریں گے یا AC آن کریں گے یا کوئی بھی لوڈ والی چیز آن ہوگی تو اس کے ساتھ RPM بڑھ جائے گا اور گاڑی کو بند نہیں ہونے دے گا۔ یعنی اس کے نئے ماڈل کے جتنے بھی فیچرز ہیں وہ سب کے سب ہم نے اس میں آن کیے ہوئے ہیں۔ اس کے انجن میں تھرموسٹیٹ وال لگا ہوا ہے اور تھرموسٹیٹ وال کا بھی ایوریج کے ساتھ بہت تعلق ہے۔ تھرموسٹیٹ وال کے لیے فین کا آٹو پہ ہونا ضروری ہے اور آٹو فین کے لیے ریڈیٹر کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اگر ریڈیٹر کمزور ہوگا تو گاڑی کے ہیٹ اپ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اب آ گیا ہے سب سے اہم مرحلہ اس کے ڈیجیٹل اسپیڈومیٹر کے فٹ کرنے کا۔ میٹر کی فٹنگ ہم نے بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے کیونکہ سارے کام کی خوبصورتی کا دار و مدار اسی اسپیڈومیٹر کے اوپر ہے اور یہ گاڑی آئی بھی بہت دور سے ہے۔ میٹر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایوریج شو ہوتی رہتی ہے پراپر، یعنی اگر آپ لوکل میں چلا رہے ہیں یا لانگ پہ چلا رہے ہیں، جس بھی طریقے سے آپ گاڑی چلا رہے ہیں آپ کو ایوریج شو ہوتی رہے گی۔ اس میں آپ کو آسانی رہتی ہے پیٹرول کی بچت کرنے میں۔ فی الوقت VXR گاڑی کو سب سے جدید کرنے کی حد یہی تک ہے کہ آپ اس میں ڈیجیٹل اسپیڈومیٹر لگائیں۔ اس کا جو یہ شیشہ ہے یہ خاص طور پہ اس گاڑی کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ یہ بہترین طریقے سے اس کے اوپر فٹ ہو اور پراپر اس کی جتنی بھی جگہ ہوتی ہے سائڈوں پہ وہ ساری کی ساری کلیئر ہو، کیونکہ یہ چیزیں بالکل سامنے ہوتی ہے اور اس میں ذرا سی بھی غلطی یا لاپرواہی قابل برداشت نہیں ہوتی۔ اوپر والے کور کو کسی قسم کے کاٹنے کی اور الٹریشن کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، جینوئن طریقے سے بیٹھ جاتا ہے اور اس کے پراپر پیچ لگ جاتے ہیں۔ تو جی دوستو، میٹر ہمارا اس وقت مکمل طور پہ آپریٹ ہو چکا ہے۔ تو جی دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کیونکہ بہت محنت سے ہم ویڈیو بناتے ہیں۔ تو مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو کے آنے تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔